اس کے بعد ابھی مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی اور الحمدللہ رب العالمین فرماتا ہے سارے جہان کا پروردگار پالنہار ہے، پروردگار ہے اللہ، اور ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ تعریف کی وضاحت ہوئی، اور رحمان اور رحیم کی بھی وضاحت ہوئی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، دین کا معنی ہوتا ہی ہے بدلہ۔ آپ دیکھیں ہر مذہب اپنے آپ کو بولتا ہے یہ دین وہ دین یہ دین، کیونکہ ہر مذہب کوئی نہ کوئی بدلہ دینا چاہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دوسرے مذہبوں میں خالی بدلے میں جہنم ہے، یہ اسلام واحد مذہب ہے جس کے بدلے میں نیکیاں کرو، ایمان لاؤ، اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ جی، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ آخرت اور قیامت وہی بدلے کا دن ہے، اس کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ اس دن کوئی ایسا نہیں کہ کوئی جیسے عام طور سے رزلٹ آتا ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نتیجے کی صورت میں آدمی اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، تو وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک اور اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تعریف کرتے کرتے کرتا ہے مولا جب تو اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی رفعتوں والا ہے، تیری یہ شان ہے کہ تو ہی سب کو پالنے والا ہے، تو رحمان ہے مولا، رحیم ہے مولا، اور آخرت میں جو سب سے اہم دن ہے بدلے کا دن، اس کا تو ہی مالک ہے مولا، تو دنیا میں جتنی طاقت ہے ہمارے اندر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ تو یہ عبادت کے لائق ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 صفتوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک تو پہلے اس کا نام ہے اللہ، پھر اس کی ایک صفت رب، پھر اس کی ایک صفت کیا؟ رحمان، ایک صفت رحیم، اور ایک صفت مالک یوم الدین۔ 5 صفتوں کا تذکرہ ہے، اور ہر انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ماضی کی حالت، گزری ہوئی حالت، ایک جو موجود ہے کرنٹ پریزنٹ حال کی حالت، اور ایک استقبال آنے والے مستقبل فیوچر کی حالت۔ انسان کے بارے میں غور کرو، ماضی میں کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کچھ نہیں کو، جس کو معدوم کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، اس معدوم کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرما دیا۔ اللہ نے وجود عطا فرمایا تو بندہ وجود میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو یہ معدوم ہی رہتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہی بالکل معدوم رہتا، موجود نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات، جب موجود ہوا، پیدا ہوا، تو علم سے ایک دم کوڑا تھا، ایک دم کوڑا، کچھ نہیں اس کو آتا جاتا، یہاں تک کہ ماں باپ کی شناخت بھی اس کو نہ تھی، کسی کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی توحید اور وحدت کا جام پلایا، ماں باپ کی پہچان عطا فرمائی، علم کی نعمت عطا فرمائی۔ مطلب اگر جہالت کی دنیا میں تھا ماضی میں، تو اللہ تعالیٰ نے حال میں اس کو پہنچایا تو علم کی دولت سے آراستہ فرمایا۔ تو ماضی میں کچھ نہیں ہے، حال میں جو کچھ ہے اسی کے کرم سے، اسی کے کرم سے۔ اب آئے گا معاملہ، ہاں یہ تو ماضی اور حال سمجھ میں آ گیا، ماضی اور حال دونوں میں اللہ کا بندہ محتاج، دونوں کا اللہ بندہ جو ہے اللہ کا محتاج۔ اب آئے گا معاملہ مستقبل کا، مستقبل کا جب معاملہ آئے گا تو آخرت کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ تو اب بندے نے بڑی محنت کی ہے، بڑی امید لگائی ہے کہ یا اللہ تیرے لیے میں نے بڑے کام کیے ہیں مولا، بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں مولا، بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا مولا، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ کیوں گھبراتا ہے؟ مستقبل میں جیسے تو ماضی میں ہمارا محتاج تھا، حال میں محتاج تھا، مستقبل میں جب آخرت میں آئے گا تو ہمارا محتاج ہوگا۔ ہم اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے عدل و انصاف فرما کر تجھے نیکیوں کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں حال میں بندہ اللہ کا محتاج ہے، اور جب ہر جگہ اللہ کا محتاج تو ظاہر سی بات ہے جس کے ہم ہر حال میں محتاج ہیں وہی لائق عبادت ہے، سمجھنا، وہی لائق عبادت ہے۔
وہ جو دوسرے کا محتاج ہو وہ لائق عبادت نہیں ہے. پتھر لائق عبادت نہیں کیونکہ وہ خود محتاج ہے. چاند لائق عبادت نہیں کیونکہ وہ خود محتاج ہے. سورج وہ لائق عبادت نہیں کیونکہ وہ خود محتاج ہے. معلوم یہ ہوا جو محتاج ہوتا ہے وہ لائق عبادت نہیں ہوتا. جس کی ساری کائنات محتاج ہو وہ پروردگار عالم لائق عبادت ہوتا ہے. اسی کو بندہ ظاہر کر رہا ہے. کیسے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، دوسرے کی نہیں. دوسرے کی نہیں. بندگی تو صرف اللہ کی ہوگی، عبادت تو صرف اللہ کی. سمجھ میں آیا؟ ایک وجہ اور بیان کی جاتی ہے. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی لائق ہے، کوئی لائق ہے. پتھر ہے، سورج ہے، چاند ہے، آگ ہے، کوئی لائق عبادت نہیں. تو زبان سے ہم نے کہا مولا کوئی لائق عبادت نہیں، اور ہم خالی اللہ کی ہی عبادت کر رہے ہیں. اس کا اظہار ایاک نعبد سے کر رہے ہیں، ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک بات قابل غور، اچھا عبادت آپ کر رہے ہیں اکیلے نا؟ جب آدمی اکیلے کرے تو واحد کا لفظ آنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بھائی ہم اکیلے عبادت کر رہے ہیں، واحد کا لفظ آنا چاہیے. لیکن کیا ہے؟ نعبد، ہم جمع، ہم عبادت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو دکھتا تو ہے اکیلے کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا دل بھی عبادت کر رہا ہے، اس کی آنکھیں عبادت کر رہی ہیں، اس کی زبان اور منہ دانت عبادت کر رہے ہیں، غرض کہ اس کے سارے اعضاء عبادت کر رہے ہیں. دکھنے میں تو ایک ہے لیکن حقیقت میں عبادت انیک کر رہے ہیں. اس لیے بندہ کہتا ہے مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور دوسری وجہ کہ ہم کہنے کی کیوں ہے، میں کیوں نہیں کہا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں؟ یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے لیکن جب آپ سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا کائے کی نیت کر رہے ہیں؟ کہا اکیلے نا تو فرشتوں کی نیت کر رہے ہیں، دائنی طرف فرشتوں کے لیے، بائیں طرف فرشتوں کے لیے. کہا اکیلے نہیں ہو گیا؟ کہا نہیں، اگر اکیلے ہوتا تو سلام کائے پیش کرتا، سلام کائے پیش کرتا. تو بندہ کہتا ہے مولا دیکھنے میں تو میں اکیلے عبادت کر رہا ہوں لیکن میرے ساتھ تیرے مقدس فرشتے ہیں، تو ہم سب مل کے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور ایک اور ذہن ملا کہ امام صاحب اے مولا میری قوم نے مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اے مولا میری قوم نے مجھے اپنا ترجمان بنا دیا ہے، اے مولا ہم تیری بارگاہ میں ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. مولا میں اکیلے بول رہا ہوں لیکن میرے ساتھ میری پوری قوم موجود ہے. مولا میری قوم کے ساتھ ہم سب مل کے تیری ہی عبادت کرتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو اس لفظ سے جماعت کا ذہن مل رہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو. کس کا ذہن مل رہا ہے؟ جماعت سے نماز پڑھنے کا ذہن مل رہا ہے جی. لیکن جماعت بھی ایسی کہ ہم والا ہو معاملہ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہم والا معاملہ ہو کہ ہم بولے ہم صاحب یہ ٹھیک ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. پھر عبادت ایک ہے عبودیت، ایک عبادت ہے، ایک عبودیت ہے. عبادت کرنا، پرستش کرنا، اردو لفظ پرستش، فارسی کا لفظ ہے حاصل مصدر پرستش، عبادت کرنا، پوجا کرنا. تو ایک عبادت کرنا کس نیت سے؟ اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں کہ مجھے جنت ملے گی، اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ جہنم سے بچیں گے. اسی نیت سے کوئی لوگ پڑھتے ہیں. ایک یہ عبادت ہے. ایک عبادت اس لیے ہوتی ہے نہیں عبادت کرو اللہ عزت عطا فرماتا ہے، عبادت کی برکت سے اللہ عزت عطا فرماتا ہے. اس لیے دو صورتیں ہو گئی. تیسری صورت نہیں جنت ملے کیا ملے ہمارا معاملہ نہیں ہے، عزت ملے نہ ملے ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہم کو تو نماز پڑھنی کیونکہ ہم بندے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں وہ خالق ہے، وہ ہمارا خالق ہے. ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم عبادت کریں. تو پہلی دو صورتیں عبادت میں شامل ہیں اور آخری صورت عبودیت میں شامل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے لفظ عبودیت کا استعمال فرمایا ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے جو عبادت کی ذہن دے کر کے عبادت کی کہ ہم کو عبادت کرنے کی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے. اس ذہن سے ہی لوگ بولتے نا دکھاوا والی نماز نہیں پڑھتا ہوں. ارے بابا پڑھ تو نماز، پڑھ تو صحیح، بندے ہونا ظاہر تو کر صحیح.
کہتے ہیں فقہائے کرام فرماتے ہیں پہلے دکھاوا کرے گا نا، آئے گا کرنے تو دکھاوا کرتے کرتے عادت بن جائے گی، اور جب عادت بن جائے گی کرتے کرتے کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو عبادت بنا ہی دے گا، عبادت بنا ہی دے گا۔ عادت عبادت میں یہی تو فرق ہے کہ نیت سے خالی فرق ہو جاتا ہے۔ نیت اٹھک بیٹھک آپ کرتے رہو، نماز کا آغاز نہیں کیا تو عادت ہوگی آپ کی، صبح سے لے کے شام تک یوگا پوگا لوگا جو بھی کرو آپ، اٹھک بیٹھک ہو جائے گی آپ کی، عادت ہے وہ آپ کی، لیکن صبح اٹھے آپ نیت کریں، اس میں رکوع سجدہ قیام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس عادت کو عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ بس عادت نیت کا فرق ہے خالی۔ جی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، سمجھ رہے نا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور عبادت بھی کیسے؟ بڑی پیاری بات یاد آئی، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت زبیر ابن عوام جو حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، حضرت اسما ابوبکر صدیق کی شہزادی ماں عائشہ صدیقہ کی بہن، ان کے بیٹے اور شاگرد ہیں۔ ان کا ایک عضو خراب ہو گیا تھا، بدن کا ایک حصہ خراب ہو گیا، تو طبیبوں نے حکم دیا کہ اس کو کاٹا جائے گا، مشورہ دیا کہ کاٹ دو سکون مل جائے گا۔ ایسے کاٹ رہے تھے، بہت تکلیف ہو رہی تھی، تو حضرت عروہ ابن زبیر نے فرمایا کہ ابھی رک جاؤ، مجھے نماز کے لیے کھڑے ہونے دو، اس کے بعد کاٹنا۔ چنانچہ آپ عبادت کرنے لگ گئے، نماز پڑھنے لگ گئے، آپ کے بدن کا وہ حصہ کاٹا گیا، ذرا بھی آپ کو درد کا احساس نہ ہوا۔ ایسے ہی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ تمام لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، چھت سے ایک بڑا سا سانپ گرا، لوگ بھاگنے لگے سانپ کی وجہ سے، امام اعظم نماز میں لگے رہے، جبکہ نماز میں حکم یہ ہے، سرکار نے فرمایا اگر یہ سانپ موذی جانور سامنے آ جائے نماز توڑ کے مارو اس کو، لیکن امام اعظم لگے رہے۔ یہی شان عبودیت ہے، یہی شان عبودیت ہے۔ تو اس انداز میں نماز پڑھنا، یہ ہے نماز پڑھنا۔ جی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں بھی تو آیا، تیر لگ گیا، ابھی چونکہ عرس بھی ہے ماشاءاللہ، مولا کائنات کا ولادت کا موقع ہے۔ کیا ہے؟ ولادت کا موقع ہے فاتح خیبر کی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تیر لگ گیا، نکال لیتا، ظاہر سی بات ہے تیر آسان رہتا ہے چبھنے میں، نکلنے میں جب نکلتا ہے تو گوشت کا لوتھا لے کے نکلتا ہے، تو تیر نکالا جا رہا تھا، بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا رک جاؤ، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤں، اس کے بعد نکالنا۔ آپ عبادت میں لگ گئے، نماز پڑھنے لگے، تیر نکال لیا گیا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوا، کیونکہ بندہ جب عبادت کرتا ہے حضور نے فرمایا ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کس کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کتنا جمال والا ہے، حدیث پاک میں واللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ سب سے زیادہ جمال والا ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، اسی لیے تو اپنے محبوب کو جمال والا بنایا ہے، کیونکہ جمال پسند کرتا ہے۔ اور جب آدمی کسی کے جمال میں گم ہوتا ہے نا تو اس کو ہوش نہیں رہتا کیا کٹ رہا ہے، نہیں یقین آتا ہے تو مصر کی عورتوں سے پوچھو معلوم ہو جائے گا۔ مصر کی عورتیں لیمو کاٹنے بجائے انگلی کاٹ رہی ہیں، خالی یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، تو وہاں چہرہ دیکھا، ایک بار انگلی کٹی، مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا تو صحابہ گردن کٹانے کے لیے تیار رہتے۔ اس نے یوسف میں کٹی، مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ غور کریں آپ، ایک ہی بار انگلی کٹی، عورتوں نے کاٹی، جو عورتیں ناقص العقل، چہرہ دیکھ کر کے کاٹا، وہ بھی انگلی کاٹا، لیکن مصطفیٰ کا حسن ایسا ہے کہ صحابہ نے خالی سن لیا تو ایک دو بار نہیں، مسلسل کٹا رہے ہیں گردن۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ جی تو یہ عبادت، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب آگے کی جو آیت کا جو لفظ ہے اس سے غیر بہت ہنگامہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کہا جیسے اللہ ہی کی عبادت ہے ویسے اللہ ہی سے مدد ہے، صحیح ہے نا؟ اللہ ہی سے مدد ہے، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو یہ اب وہ اپنے کی سمجھ کی بات کر رہے ہیں، ابھی مفسرین کے حوالہ پیش کرتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھو،
مدد کو بعد میں رکھا، عبادت کو پہلے. کیوں؟ دیکھو پہلے دعویٰ ہو رہا ہے ہم تمہاری، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں. لیکن اے اللہ عبادت کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، تیرا کرم ہوگا تو ہی عبادت کریں گے. اے اللہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ عبادت کا زبانی دعویٰ ہے، تو مدد کرے گا تو ہم عبادت بھی کرنے لگیں گے. سمجھ رہے نا؟ تو ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں عبادت کے تعلق سے. اللہ عبادت میں ہماری مدد فرما، تو ہی مدد کرے گا تو ہم عبادت کریں گے. سمجھ رہے نا؟ اس لیے مدد کا لفظ آیا. پھر دوسری بات، انہوں نے دھوکہ کھایا. کیا دھوکہ کھایا؟ ورنہ صحابہ کرام کبھی سرکار سے مدد نہیں مانگتے، مثال کے بعد میں مانگی. کئی حدیثیں میری ڈائریوں میں موجود. اور پھر آگے کی آیت تو خود مدد والی ہے. آگے مدد والی کیسے مدد والی ہے؟ اللہ سیدھے راستے پہ چلا. کس کا راستہ؟ نہیں، ان کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے، کرام ہوا ہے. ابھی اس کی وضاحت ہوگی. تو یہاں پہ ایک سمجھ لے جملہ، اس آیت کریمہ سے تفسیر بغوی کے اندر اور تفسیر البحر المحیط کے اندر ایک بڑی پیاری بات بتائی گئی کہ سنیوں کا جو عقیدہ ہے کہ ہم اعمال کا بھی وسیلہ لگا سکتے ہیں اور ذات کا بھی وسیلہ لگا سکتے ہیں. ہمارے یہاں دونوں وسیلے چلتے ہیں. ذات کا وسیلہ لگانا یہ بھی ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام نے مصطفیٰ کی ذات اور شخصیت کا وسیلہ لگایا، اور جو آدم کی اولاد ہے وہ بھی ذات کا وسیلہ لگائے گا. اور اعمال کا وسیلہ تو بہت ساری حدیثیں ثابت ہے نا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو پہلے رکھا، مدد کو بعد میں. کیوں؟ ذہن دیا گیا. ایک موٹی سی بات بتا، پہلے مثال لے لو. ایک آدمی ہے صبح سے لے کے شام تک ایک دم کنٹینیو خالی آپ کے کارخانے ہی میں کام کرتا ہے، کہیں اور جاتا نہیں. کام کرتا ہے، پگار اٹھاتا ہے، کام کرتا ہے، سارا کام آپ کا کرتا ہے، کوئی دوسرے کا کرتا نہیں ہے. اس کے گھر میں اللہ نہ کرے کچھ ہو ایسا، لیکن کوئی بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر نے کہا کروڑوں کا خرچہ آئے گا، لاکھوں کا خرچہ آئے گا. اب آئے گا سیٹھ کے پاس دامن پھیلا کے، سیٹھ صاحب مدد کریے نا آپ. تو سیٹھ صاحب پہلے دیکھیں گے تو کہے گا ہم کہاں جائیں مدد مانگنے، ہم تو آپ ہی کا کام کرتے ہیں نا. صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں آپ کا کام کے لیے، صبح سے لے کے شام تک آپ ہی کے کارخانے میں لگے رہتے ہیں. شام میں جاتے ہیں کھانا کھا کے پھر آ کے کارخانے میں لگے رہتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ ہی کا تو کام کرتے ہیں. جب آپ کا کام کرتے ہیں تو ہم کس کے پاس مدد مانگنے جائیں گے؟ ہم آپ ہی کا تو آپ ہی سے مدد مانگیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کو پہلے رکھا، مدد کو بعد میں، یہ ذہن دینے کے لیے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو تیری عبادت، دوپہر ہوتی ہے تو تیری عبادت، شام ہو تو تیری عبادت، سونے سے پہلے تیری عبادت، اٹھے تو تیری عبادت. اے اللہ ہم جب تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو مدد مانگنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ اے اللہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پریشانی میں ہم خالی تیری ہی مدد مانگتے ہیں. تو عبادت تو وسیلہ ہے، عبادت تو کیا ہے؟ وسیلہ. اچھا ایک بات بتائیے، عبادت آپ کی قبول ہے، یقین ہے آپ کو؟ بولیے قبول ہے، یقین ہے؟ آپ کوئی نہیں بول سکتا بھائی شک ہے اس میں. اللہ قبول کر لے تو اس کا کرم، نہیں قبول کرے تو ہماری عبادت کہاں رب کی شان. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ایسے کا وسیلہ جب عبادات جس کے بارے میں شک ہے، مان لی قبول کی فضول، قبول کی فضول، قبول کی فضول، سمجھ رہے کہ نہیں؟ شک میں پڑ گیا بندہ، آؤ مصطفیٰ سے پوچھے، اے مصطفیٰ کریم آپ رب کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں؟ تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے یہی ذہن ملے گا اللہ نے اتنا مجھے مقبول بنایا، آنکھیں اٹھاتا ہوں تو قبلہ بدل جاتا ہے. اتنا رب نے مجھے اپنی بارگاہ کا مقبول بنایا، ہاتھ رکھ دیتا ہوں تو چشمہ بہنے لگتا ہے. اتنا مقبول بنایا کہ اگر لعاب ڈال دوں کنویں میں تو اللہ پانی پیدا فرماتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو ظاہر سی بات ہے ادھر شک شک شک، معلوم نہیں قبول، معلوم نہیں قبول کی نہیں، قبول کی نہیں، قبول کی نہیں. لیکن مصطفیٰ کے بارے میں شک نہیں، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ کا مقبول بنایا ہے. تو جہاں شک ہے جب وہاں وسیلہ چل رہا ہے تو جہاں مقبول بدرجہ اولا چلنے والا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ پھر دوسری بات، ساری عبادتوں میں سب سے افضل کون؟ بولیے نا، کیا ہے؟ نماز. کیا ہے؟ نماز. ساری عبادتوں میں. لیکن نماز بھی عمل ہے ایک. نماز کیا ہے؟ عمل ہے، اور عمل مخلوق ہے. عمل کیا ہے؟ اللہ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ عمل کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا نا عمل کو، مخلوق ہے. اللہ نے پیدا کیا مخلوق، اور خالق تو صرف ایک.
باقی سب کیا ہے؟ مخلوق. تو نماز بھی کیا ہے؟ مخلوق. نماز مخلوق. اب مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں عبادت میں نماز بہت رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں مقبول کون؟ مخلوق میں مقبول کون؟ تو اب آؤ دیکھتے ہیں ہم. تو حدیث پاک معجم صغیر کے اندر ہے، مستدرک علی الصحیحین کے اندر ہے، مواہب اللدنیہ کے اندر ہے. راوی عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب حضور کا وسیلہ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال کیا معلوم؟ رب کو معلوم ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کیف عرفت محمدا، اے آدم محمد کو کیسے جانا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانا؟ ولم اخلقہ، ابھی تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا، کیسے جان لیا تم نے؟ کہا اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا ونفخت فی من روحک، اور میرے اندر روح ڈالی، فرفعت راسی، میں نے سر کو اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، تو میں نے دیکھا عرش کے ستونوں پہ لکھا ہوا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعلمت انک لم تضف الاسمک الا احب الخلق الیک، تو اللہ مجھے یقین ہو گیا کہ جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا اور محبوب نظر آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صدقتا یا آدم، صدقتا یا آدم، اے آدم تم نے سچ کہا. معلوم یہ ہوا کہ نماز عبادتوں میں افضل، یہ بھی مخلوق. تو نماز کا وسیلہ جب لگایا جا رہا ہے، عبادت کا وسیلہ لگایا جا رہا ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں، شک ہے، قبول، پسندیدہ نہیں پسندیدہ، محبوب قبول، مقبول نہیں، کیا شک میں بندہ پڑ گیا. لیکن مصطفیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی، مقبول بھی ہے میرا، محبوب بھی ہے میرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو اس آیت کریمہ کی کس کا ذہن دیا گیا؟ وسیلے کا. کس کا ذہن دیا گیا؟ وسیلے کا ذہن دیا گیا. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا اکیلے نہیں کہہ رہے، امام صاحب سب کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ پوری عبادت کر لیں، معلوم نہیں آنے والی سانس رکوع میں روک دے تو قیام میں اللہ اللہ اکبر تو ہم نے کہا ہے، معلوم نہیں نماز مکمل ہوگی کہ نہیں ہوگی. اے اللہ میری قوم نے مجھے اپنا امام بنا دیا، اے اللہ جب میری قوم نے مجھے اپنا امام بنا دیا تو اے اللہ جیسے میری نماز کو مکمل فرما، ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں اللہ میری قوم کی بھی مدد فرما. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی یہ ہے مدد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اے اللہ. اب اس کے بعد آگے کی آیت کریمہ آ رہی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ، بولیے نا کیا کیا؟ ہاں چلا. یہی ترجمہ بیسٹ. کیوں بیسٹ ہے آپ خود پسند کریں گے. ابھی حوالے سے بتاتا ہوں، پہلے ایک مثال سے سمجھا دوں اس کو. سیدھا راستہ ایک ہے چلانا، ایک ہے دکھانا. کوئی کھڑا ہو جائے بولے مولانا صاحب ہم کو کل اسٹیڈیم جانا ہے، تو میں کہوں گا وہ راستہ پکڑ لو، ایسے سے چلے جاؤ، ایسے سے چلے جاؤ. تو راستہ دکھایا کہ نہیں؟ اچھا ایک بات بتاؤ، میں نے راستہ دکھایا، مجھے معلوم تھا تبھی تو دکھایا. میری دکھانے میں کوئی غلطی ہے؟ میں نے صحیح سے دکھا دیا، لیکن چلنے والا بھٹک گیا، کہاں گیا؟ راستہ دکھا تو اپنے دیا، کوئی گڑبڑی نہیں ہے دکھانے میں، صحیح سے دکھا دیا، لیکن دیکھنے والا نہیں چل پایا، بھٹک گیا وہ. لیکن ایک صورت کیا آتی ہے، ارے یار بیٹھو نا، میں میرا گھر ہے ادھر، میں جا رہا ہوں، اور بیٹھو. میں نے بٹھایا گاڑی پہ یا ہاتھ پکڑا، چل لے کے چل پڑا، راستہ چلا دیا. اب بٹ کے جا، کیوں؟ مجھے معلوم ہے اس لیے راستہ چلا رہا میں. یہ خالی سمجھانے کے لیے ہے، کوئی تشبیہ مقصود نہیں ہے، تمثیل مقصود نہیں ہے، خالی تقریب فہم کے لیے ہے. تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے اگر یوں کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، تو رب نے تو دکھایا. بندہ چل رہا تھا بھٹک گیا، اس کے دکھانے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن دیکھنے والا نہیں چل پایا. تو اب بندہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، اے اللہ چلا. ہم اندھی آنکھیں ہیں، ہم دیکھ نہیں پائیں گے، اگر تو دکھائے گا تو ہو سکتا ہے ہم بھٹک جائیں، لیکن اے اللہ اگر تو چلائے گا تو منزل مقصود تک ضرور پہنچ جائے گی. سمجھنا اب آپ بتائیے چلانے میں فائدہ ہے کہ دکھانے والا ترجمے میں فائدہ ہے نا؟ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اب آ جائیے، یہ تو خالی مثال سے کوئی کہتا ہے، مثال سے تو ہم کہیں گے بھائی ایک فرقہ گزرا ہے جس کا نام تھا معتزلہ. بڑا عجیب و غریب فرقہ تھا، بالکل ان کی طرح کہ جیسے بولتے ہیں کافر کو
کافر نہ کہو، اور پہلے ہی بولنا ہے کیا؟ کافر کو کافر نہ کہو، پہلے بول دیا، اب بول رہے مت کہو۔ اے پاگل تو بول رہا ہے اور منع بھی کر رہا ہے، تیری بات پہ عمل کروں کہ تیرے فتوے پہ عمل کروں، کس پہ عمل کروں؟ تو ایسے ہی جو ہے نا معتزلہ کا طریقہ تھا، کیا کہتے تھے معلوم؟ جو بندہ بڑے گناہ کر لیتا ہے نا، گناہ کبیرہ، تو کہاں نہ ایمان میں رہتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے، بیچ میں لٹکا رہتا ہے۔ جیسے ان کی طرف کافر کو کافر نہیں کہیں گے، مسلمان بھی نہیں کہیں گے، تو بیچ میں آ جائے گا نا، نہ کافر نہ مسلمان، تو بیچ میں آیا۔ تو معتزلہ کا بھی یہ نظریہ تھا، بیچ میں آیا۔ تو وہ معتزلہ کا ترجمہ کیا تھا ہدایت کا؟ ان لوگوں نے ترجمہ کیا تھا اراۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ معتزلہ کے بارے میں سب کا اجماع ہے کہ گمراہ تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے معتزلہ کے خلاف، معتزلہ کے خلاف آپ کھڑے ہوئے، کوڑے بھی لگے آپ کو اس کی وجہ سے، پریشان بھی کیا گیا آپ کو۔ لوگ معتزلہ کے زد میں اتنے زبردست تھا کہ بادشاہ وقت معتزلہ کا سپورٹ کر رہا تھا، لیکن امام احمد بن حنبل وہ کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، یہ اس کو بزرگوں کے اوپر لے کے جاؤ، بزرگوں کے اوپر، یہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا فیضان ظاہر فرماتا ہے، وہ کسی جبتا وبتا نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کے اوپر کوڑے بھی لگے، تو معتزلہ کہتے تھے راستہ دکھانا، ہدایت کا ترجمہ کیا کرتے تھے؟ راستہ دکھانا۔ اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل کے ماننے والے یہ کہتے تھے راستہ دکھانا، راستہ چلانا، راستہ چلانا، سمجھ میں آیا؟ تو اہل سنت والجماعت کا ترجمہ پرانا ہے راستہ چلانا، اور معتزلہ کا ترجمہ پرانا ہے راستہ دکھانا۔ تو جو یہ ترجمہ کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو راستہ سیدھا دکھا، تو وہ اپنے طریقے پہ نہیں ہے، وہ معتزلہ کے طریقے پہ ہے، اور جو سنیوں کا طریقہ پرانا رہا انہوں نے یہی ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، سمجھے نا؟ پرانا ترجمہ ہمارا، ٹھیک ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ جی اب اس کے بعد صراط مستقیم کس کو کہا جاتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، اور انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ